بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کلام پاک کی برکت سے بہت سے لوگوں کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اسی کلام پاک کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم کن کاموں کے کرنے کی وجہ سے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچ سکتے ہیں اور کن کاموں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے 5 ایسی باتیں ہیں جن کو اگر ہم اپنا لیں تو یہی قرآن ہمیں عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا سکتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا قرآن کا جو حق ہے کہ وہ ایمان بالقرآن کہلاتا ہے، کہ قرآن مجید فرقان حمید پر صدق دل سے ایمان لانا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری کتاب ہے اور یہ حق اور سچ پر مبنی ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ سیرت مصطفیٰ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں جتنے فرامین بیان فرمائے ہیں وہ حق اور سچ پہ مبنی ہیں۔ اس قرآن مجید کے متعلق یہ نظریہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ اس قرآن میں 30 پارے، 114 صورتیں ہیں، 558 اس کے رکوع ہیں، 6666 اس کی آیات ہیں اور 3,21,250 حروف پر مشتمل اس تمام مجموعے کا نام قرآن ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانا یہ قرآن کا سب سے پہلے درجے کا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پابندی سے تلاوت کرنا۔ اس کا نام قرآن اسی لیے ہے، ورنہ حقیقت میں اس کا اصل نام جو ہے وہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ اس کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ تو قرآن مجید کی پابندی سے تلاوت کرنا اور تلاوت کرنے کے لیے تجوید کے جتنے اصول و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر قرآن کو تجوید کے اصول و ضوابط کے مطابق نہ پڑھا جائے تو وَيَضَعُ بِهِ آخرین کے زمرے میں آدمی آ جاتا ہے، چونکہ جس چیز کے آداب نہ ہوں تو اس چیز کے اندر وہ فضائل اور وہ ثمرات نہیں ہوتے۔ تو پابندی سے تلاوت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر قرآن کا کم از کم درجے کا حق یہ ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کرے۔ تو کم از کم درجے میں 2 مرتبہ ختم کرنا ہے تو ہر مسلمان یہ دیکھے کہ وہ قرآن کا یہ جو دوسرا حق ہے وہ کتنا ادا کر رہا ہے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت کیا ہے کہ گھر میں کوئی پریشانی آ گئی تو سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، کوئی گھر میں فاقے آ گئے تو سورہ واقعہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، یا تو کسی پریشانی کے مواقع پہ قرآن کو کھولا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے ابتدائی دنوں میں قرآن کی تلاوت کی کچھ ترتیب ہوتی ہے، اس کے بعد وہی ترتیب نارمل ہو جاتی ہے جو پورے 11 مہینے ہوتی ہے۔ تو بہرکیف قرآن سے محبت کا پورا ثبوت دینا چاہیے، اس کی پابندی سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن مجید جس کی تلاوت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ فضائل رکھے ہیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کلام الہی کی تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تلاوت کو سن کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی بولی ہے۔
اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں جب میرے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں کلام پاک شروع کر دیتا ہوں کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ بندے سے مخاطب ہوتا ہے۔ کبھی فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ، اے نماز پڑھو۔ کبھی حکم دیتا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اے ایمان والو، کبھی یہ کرو وہ نہ کرو۔ اب یہ اللہ بندے سے مخاطب ہے، تو یہ قرآن کی تلاوت کی پابندی وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں قرآن سے محبت ہو، جو اللہ کی بولی بولنا چاہتا ہو کہ میں اللہ کی بولی سیکھوں، تو وہ کلام پاک کی تلاوت کی پابندی کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنا، کہ قرآن ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھ لینا، اس پہ ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علماء کی ذمہ داری ہے، نہیں، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے 5 حقوقوں کی رعایت رکھے، تو قرآن کو سیکھیں۔ اور سیکھنے میں ضروری ہے کہ کسی صاحب علم بندے سے سیکھا جائے۔ خود سے اگر قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت سی الجھن میں پڑ جائیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک واقعہ، ایک آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے 187، پارہ نمبر 2 میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سحری کھانے کا حکم دیا کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے واضح طور پر نمایاں نظر آئے۔ تو ایک صحابی رسول تھے عدی ابن حاتم، جب یہ آیت اتری تو انہوں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید دھاگا، اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور سحری کھانا شروع کر دی۔ اب وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ صبح کی اذانیں ہو گئیں، اور نظر ان کی ان دھاگوں کے اوپر ہے کہ اب کب یہ سفید دھاگا سیاہ بنتا ہے اور سیاہ سفید بنتا ہے۔ تو اب وہ سیاہ نے سفید کہاں سے بننا تھا اور سفید نے سیاہ کہاں سے بننا تھا؟ صبح ہوئی تو جب انہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو سن کر مسکرائے بھی، اور آپ نے فرمایا اذن وسادتک عریض، اے عدی، تیرا تقیہ کلام جو ہے وہ تو بہت وسیع ہے۔ تقیہ مطلب کہ جو تو نے اس آیت سے مفہوم نکالا ہے وہ تو بڑا لمبا چوڑا وسیع مفہوم ہے کہ بھئی کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، تو نہ سیاہ سفید ہوگا نہ سفید سیاہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک دل کرے کھاتے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ الجھن ہی ختم کر دی، اگلی آیت کا حصہ اتارا من الفجر، کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے۔ تو اب عدی ابن حاتم نے خود سے اس آیت کا مفہوم جب سمجھا تو الجھن میں پڑ گئے۔ اگر یہی مفہوم عدی ابن حاتم پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سمجھ لیتے تو اس الجھن میں نہ پڑتے۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو کسی صاحب علم بندے سے ہم سیکھیں۔ اگر اس کے اوپر ایمان لے آئے، پڑھ لیا اور سیکھا نہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ بھاولپور میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے جامعہ عباسیہ بھاولپور، جس کا نام تبدیل کر کے آج اس کا نام جو ہے جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور رکھ دیا گیا۔ اس ادارے کا ایک انگریز نے دورہ کیا تو وہاں اس وقت اس میں درس نظامی بھی ہوتا تھا اور بچے قرآن مجید بھی پڑھتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی زبانی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اس نے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو کلام پاک تم پڑھ رہے ہو تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ اس میں اللہ نے تم سے کیا مطالبہ کیا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ تو نواب صادق صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے، اس انگریز نے نواب صادق صاحب سے کہا کہ دیکھو افسوس ہے تم مسلمانوں کے اوپر کہ تم ہماری زبان کو بطور فخر سیکھتے ہو اور اس کی سیکھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہو، اور تمہیں اپنے قرآن کے حوالے سے حال تمہارا یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن تم سے مطالبہ کیا کرتا ہے۔ تو وہ تو انگریز نے ایک بچے سے ہی سوال کیا، آج کے دور میں کسی بڑے سے بھی پوچھیں تو اس کا جواب بھی وہی ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو نہ اپنی ضرورت سمجھا نہ ہم نے اس کے سیکھنے کے لیے کوئی محنت کی۔ تو بہرکیف قرآن کو سیکھنا کسی بھی صاحب علم سے یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرامین کو بیان فرمایا ان کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ ایمان بھی لے آیا، پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا، لیکن عمل نہ کیا تو پھر انسان
اللہ کی بارگاہ میں کامل مومن یا قرآن مجید کے صحیح معنوں میں حقوق ادا کرنے والا نہیں بن سکتا۔ تو قرآن مجید پہ عمل کرنا یہ قرآن کا چوتھا حق ہے، اور پانچواں حق ہے کہ اس قرآن کو پوری دنیا میں پھیلانا، یعنی یہ کلام الہی ہے، اللہ کے ان پیغامات کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ صرف یہ کہ اپنی ذات تک محدود کر لینا کہ جی میں نے عبادت کر لی یا میں نے تلاوت کر لی، بس یہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق جہنم سے بچے، وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ اور دوسروں کو راہ راست پہ لانے کی ہم فکر کریں گے۔ اور قرآن مجید کے ان پانچوں حقوق سے وہی آدمی استفادہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی سی ہے کہ جیسے بارش زمین پہ پڑتی ہے تو پھل پھول باغات نکلتے ہیں، لیکن وہی بارش جب سڑک کے اوپر پڑتی ہے یا پتھریلی زمین پر پڑتی ہے تو وہاں سے کوئی پھل پھول باغات نہیں نکلتے۔ اسی طریقے سے قرآن کی مثال ہے کہ اگر دل کی دنیا جو ہے، دل کی زمین ہماری اگر ہموار ہوگی، اس کے اندر چاہت اور طلب ہوگی کہ میں قرآن سے استفادہ کروں، تو قرآن کے یہ جتنے بھی فرامین اور احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں یہ ہماری زندگیوں کو پلٹنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے دل کے اندر، جیسے سڑک یا پتھریلی زمین بارش سے استفادہ نہیں کر سکتی، اگر دل کی زمین ہم نے جو ہے وہ بنجر ہے اور اس کے اندر چاہت اور طلب نہیں ہے، تو پورا قرآن بھی ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں اسے استفادہ نہیں ہوگا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت ان 5 حقوق کی رعایت کرتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔